کیا آپ نے بھی سوسائٹی میں یہ سب ڈیلی سنا ہے؟ میرا بیٹا کہنا نہیں مانتا، میرا اب شوہر کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، فادر ہمیں ٹائم نہیں دیتے، اس کو تو ہم سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہاں تو یہ سب رشتوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں چند ایسے پوائنٹس پر جن سے نہ صرف رشتے مضبوط ہو سکتے ہیں اور بلکہ ہم ایک مؤثر شخصیت بن سکتے ہیں۔ انسانی دماغ میں ایک وقت میں کئی خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے سے منسلک رشتوں کے متعلق کچھ سوچتے ہیں، پھر ویسا ہی گمان کرتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا بہتر ہے کہ جیسا آپ دوسروں کے بارے میں خیال کریں اور کسی بات کو لے کر کنفیوژن کا شکار ہوں تو بہتر ہے کہ ان سے اس بات کو ڈسکس کریں، کیونکہ اکثر و بیشتر جیسا آپ نے گمان کیا ہوتا ہے وہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ رشتوں میں ماضی کی ناپسند اور تلخ باتوں کو نظر انداز کرنا بہترین رشتوں کا ایک اہم پہلو ہے۔ اگر آپ نے ماضی میں ہوئی باتوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اور آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہے۔ بھول جانا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، نہیں تو لوگ اپنے پیاروں کو دنیا سے جانے کا شدید غم زندگی بھر نہ بھلا سکتے۔ پیسہ کمائیں لیکن رشتوں یا فیملی کو بھی مناسب وقت دیں، اور آپ کا سارا وقت اور انرجیز پیسہ کمانے، اوور ٹائم لگانے یا کاروباری مصروفیات میں ہی نہ گزر جائے۔ ایک کار جس میں فیول کی ٹینکی ہوتی ہے اور باقی اسپیس بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے اور پرلطف سفر کرنے کے لیے ہوتی ہے، سوچیں اسی کار میں فیول کی ٹینکی کے باوجود اس میں پوری طرح فیول کے گیلنز بھر دیے جائیں تو سفر کا کیا مزہ رہے گا۔ ٹھیک یہی مثال زندگی کے اس سفر کی ہے کہ پیسہ اس میں اتنا رکھیں کہ زندگی کا سفر اور ساتھ جڑے ہم سفر ساتھ اچھے انداز میں چل سکیں۔ اپنی زندگی کی ترجیحات متعین کریں اور اس میں اپنے رشتوں کو اولین ترجیح دیں۔ مثلاً جو کام اور لوگ آپ کے نزدیک غیر ضروری ہیں ان سے اپنے وقت کو بچائیں اور وہ وقت اپنے اہل و عیال کو دیں۔ جو کام جلدی اور ضروری ہیں، پھر چاہے وہ فیملی سے متعلق ہوں یا آپ کی روزمرہ زندگی سے منسلک ہوں، ان پہ زیادہ فوکس کریں۔ موبائل فون، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی دنیا ہماری چار دیواری یعنی گھر کی دنیا سے زیادہ ضروری نہیں ہے، لہٰذا ان کا بے وجہ و غیر ضروری زیادہ استعمال رشتوں کو کمزور کرتا ہے۔ لہٰذا آپ یہی وقت ان چیزوں میں صرف کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ماں باپ کی خدمت۔ نمبر 2، بہن بھائیوں کا آپس میں احساس۔ نمبر 3، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے محبت کا اظہار۔ نمبر 4، بچوں کی اچھی تربیت۔ نمبر 5، دوسروں کے کام آنے میں کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت کچھ، کیونکہ گھڑی کی یہ ٹک 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 آپ کو بتا رہی ہے کوئک کوئک کوئک۔ اگر آپ زیادہ دیر کریں گے تو یہ رشتے اور وقت آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ موبائل فون کا غیر ضروری استعمال تو آج کل جیسے لوگوں کی آکسیجن ہی بنتا جا رہا ہے، جس کے بغیر سانس لینا بھی مشکل ہو۔ جوک سنیے، ایک کنجوس صاحب 2 گھنٹے فون پر بات کرنے کے بعد فوت ہو گئے، کیونکہ انہیں 2 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ ان کا تو پیکیج ہی نہیں تھا۔ فری وائی فائی مل جائے تو انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے غم بھول جاتا ہے۔ آج کل بہت سے گھروں میں موبائل فون چارجنگ سے اتارنے پر لڑائی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر اپنی امت کی دونوں جہانوں کی ذمہ داریاں ہیں اور مصروف ترین زندگی ہے، اس کے باوجود ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال کو وقت دیتے، بچوں کے ساتھ وقت نکال کر کھیلتے، بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، صحابہ کرام کو وقت دیتے اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے، اور ازواج مطہرات کو وقت دیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقوں کے بعد بھی خوشحالی تھی، اور وہ فاقے بھی دوسروں کے احساس و اظہار و قربانی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اپنے مال کو تقسیم کرتے ہوئے کاٹنے پڑتے۔ رشتوں اور پیسوں یا دولت کا جوڑ ضرورت کی حد تک رکھیں، لیکن اپنی زندگیوں پہ اثر انداز نہ ہونے دیں۔ ہم اپنے رشتوں میں مال و دولت و جائیداد سے منسلک ہوتے ہیں، اور یہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری بھی ہیں، لیکن خود غرضی، لالچ، دھوکہ دہی اور دولت کی حرص و ہوس رشتوں کے لیے کسی زہر سے کم نہیں۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے رب کے حضور اور رب کے عطا کردہ رشتوں کے شکر گزار رہیں۔
رشتوں میں حسن سلوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہیں اور زندگی کے اہم پہلو بھی ہیں۔ اکثر ہم اپنے پیاروں پر کہیں اور کا غصہ نکال دیتے ہیں یا آپس میں ایسے لفظوں کا چناؤ کرتے ہیں جو زندگی بھر ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ لہٰذا آپس میں درگزر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، غصے پر قابو پانا اور طبیعت میں نرمی خوشحال زندگی کا گلدستہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ تو میں دوسروں کو عزت دینا ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بناتا ہے، اور آپ دوسروں کو جتنی عزت دیں گے آپ کو بھی اتنی ہی عزت ملے گی اور آپ کا کریکٹر بلڈ ہوگا۔ طنز و مزاح کو اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنائیں، لیکن ایسا مذاق جس سے کسی کی دل آزاری ہو مت کریں۔ ہر وقت سیریس رہنا سٹریس کا باعث بنتا ہے۔ کسی بیوی کو سریل شوہر پسند نہیں ہوتا، بچے زیادہ سخت اساتذہ سے پڑھنا پسند نہیں کرتے، اور ہر وقت سخت طبیعت کسی کو نہیں بھاتی۔ لہذا خوش رہا کریں اور خوش رکھا کریں۔ جب آپ مسکراتے ہیں ہمارے فیس کے مسلز کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ خوش رہنے والوں کے چہرے پہ آپ نے ایک الگ ہی رونق دیکھی ہوگی، اور وہ سٹریس کا شکار نہیں ہوتے اور بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ ہر انسان اپنی عادات، طور طریقے، رہن سہن میں مختلف ہوتا ہے۔ ہم صرف اپنے آپ کو اگر چاہیں تو پوری طرح بدل سکتے ہیں، دوسروں کو نہیں۔ ہم صرف اپنے رویوں سے ان پر ایک حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ان کی عادتوں، رویوں اور رہن سہن کو بدل سکتے ہیں، سب کو نہیں۔ لہٰذا سامنے والے کو ہر وقت 100% چینج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ممکن ہو تو تھوڑا ان کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جائیں، دوسروں کی اچھی عادتوں کو اڈاپٹ کریں اور ایک دوسرے کو مختلف خصوصیات سے دیکھیں اور زندگی کو پرلطف بنائیں۔ انگریزی سائنسدان بھی حیران رہ گئے جب انہیں ہماری سوسائٹی سے پتہ چلا کہ خالی کینچی چلانے سے بھی گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ دوسروں کو اچھے القابات سے پکاریں۔ جب ماں اپنے بچے کو پیار سے میرا لاڈلا، بچی کو میری گڑیا، یا بیوی شوہر کو، یا باپ بیٹے کو، یا دوست اپنے دوست کو اچھے القابات سے پکارتا ہے تو نہ صرف اپنائیت کا بھی احساس ہوتا ہے بلکہ رشتے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ کے خیال میں رشتوں کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔